بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. ایک ایسی بیماری جس کو زیادہ تر مس کنسیو کیا جاتا ہے اور مس ڈائگنوسس کی وجہ سے اس بیماری کا پراپر علاج نہیں ہو پاتا. بات کر رہی ہوں میں فائبرومائلجیا کی، جو کہ ایک مسکیولو اسکیلیٹن ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کے پٹھے یعنی مسلز بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور جو متاثرہ مریض ہے وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو فزیشین کے پاس کنسلٹ کرتا ہے، تو وہ شکایت یہ کرتا ہے کہ اس کی پورے جسم میں پین ہے، جس کی وجہ سے یہ پین ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کہ یہ کون سا پین ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے، کون سے ایج گروپ میں زیادہ ہوتی ہے، کون لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وقاص نے، جو کہ پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر وقاص. وعلیکم السلام، کیسی ہیں ظاہرہ آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر وقاص بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ فائبرومائلجیا ایک تو اتنا کامن نہیں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کو زیادہ تر مس ڈائگنوز بھی کیا جاتا ہے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. بیسکلی فائبرومائلجیا ایک نسبتاً ایک نئی بیماری ہے جس میں پورے جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. علامات میں اس میں ذہنی کمزوری، انگزائٹی، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، سر درد، گردن اور کمر میں اکڑاؤ، جسم کا سن پڑ جانا اور پورے جسم میں درد شامل ہے. جی. یہ علامات جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر ہے، بیسکلی اس کو ریشہ دار عضلاتی درد بھی کہا جاتا ہے. پٹھوں کو متاثر کرنے والی یہ بیماری تھکن، یادداشت، نیند اور مزاج کے مسائل پیدا کر سکتی ہے. اور بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو آگے بتاتا ہے جی مجھے 3 ماہ سے 4 ماہ سے مسلسل درد ہے. اور آپ اگر مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد کہاں پہ ہے تو کہتا ہے جی سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا پٹھا، کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے جس میں درد نہیں ہے. اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد کہاں پہ ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جی آپ یہ پوچھیں کہ درد کہاں پہ نہیں ہے. تو بیسکلی یہ پورے جسم کی درد ہے جس میں یہ ہے. اور یہ مسکولوسکیلیٹل اور یہ بیسکلی اعصابی بیماریوں سے ملتی جلتی ہے اور اس کا ڈائگنوسس بیسکلی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر وقاص کہ بہت سارے لوگ اس کو آرتھرائٹس سمجھ کے اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب درد کی بات کرتے ہیں تو یوزلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آرتھرائٹس ہے، یا تو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا آسٹیو آرتھرائٹس یا پھر گاؤٹ جیسی بیماریوں سمجھ کے اس کا علاج کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے اس کا یا یہ میکینیکل پین ہے؟ کس طرح سے آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اکثر جو سے ایون ہمارے جو سے آپ کے بیسک جنرل فزیشنز بھی ہیں وہ بھی اس بیماری کو ممک کرتے ہیں. اصل میں جب مریض سب سے پہلے اس بیماری کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے کسی بھی فزیشن کے پاس، تو آ کے بتاتا ہے جی میری کمر میں درد ہے یا میری گردن میں درد ہے یا میرے جو سے ہے نا وہ گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے، تو وہ عام طور پہ اس کو مس ڈائگنوز کر کے آرتھرائٹس یا اوسٹیو آرتھرائٹس کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا ایون گاؤٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو کئی ماہ ٹریٹ کرنے کے بعد بھی اس کے خاطر خواہ رزلٹ نہیں آتے، کیونکہ اس کی بیسکلی کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوژن کرائٹیریا. اس میں آپ کے جو خون کے نمونے ہیں یا ایکس رے ہے یا ایم آر آئی ہے وہ سارے کے سارے نارمل آتے ہیں. اس میں ایکس رے، ایم آر آئی یا خون کے نمونے یا ٹیسٹ جو سے ہیں وہ ہمیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اور کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کی کنفرمیشن نہیں کرتے کہ آپ کو فائبرومائلجیا ہے. فائبرومائلجیا بیسکلی جو ہے نا اس کی تشخیص کے لیے ہمیں مریض کی علامات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز اس کا دورانیہ ہے. اور دورانیہ کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کہ اگر مریض بتا رہا ہے کہ مجھے 3 ماہ سے 6 ماہ سے درد رہ رہی ہے اور میں نے تمام ہر طرح کی جو سی پولی فارمیسی ٹرائی کر لی ہے، ہر طرح کی ادویات استعمال کر لی ہیں، میں فزیو تھراپسٹ کے پاس ہو آیا ہوں یا ہو آئی ہوں، تو اس سے بھی فرق نہیں پڑا، تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا ہماری بالکل وہ ریڈ فلیگز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جو 3 ماہ سے 6 ماہ سے اور یہ کسی بھی پین کلر کو رسپونڈ نہیں کر رہی. تو پھر ہم ایک کمپلیٹ ہسٹری جو سی ہے وہ اس کی مریض کی لیتے ہیں. پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فائبرومائلجیا پٹھوں کی یا ریشہ دار عضلاتی درد جو سی ہے نا اس کو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. تو بیسکلی اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس طرح سے نہیں ہے. صحیح. پیشنٹ کی علامات اور ہسٹری جان کر آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر وقاص یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیماری ہے یہ
خاص زیادہ طور پہ مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں ہوتی ہے. 90% اس کو خواتین کی بیماری کہا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین کیوں اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ابھی تک تو سائنٹسٹ کوئی ایگزیکٹ اس کی وجہ نہیں بتا سکے کہ کس وجہ سے یہ ہوتی ہے، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ 7 گنا زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے، اور ان میں بھی وہ خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اگر شادی شدہ ہیں اور اولاد نہیں ہے اور ڈائیورسڈ ہیں، یا اسکول ٹیچرز ہیں، یا جن کے جو ہے وہ ڈپریشن زیادہ ہے، یا کسی کی کوئی سرجریز ملٹیپل سرجریز ہوئی ہیں، یا ملٹیپل کوموربڈیٹیز ہیں، شوگر بلڈ پریشر ہے اور اس کے باوجود وہ بار بار بیمار ہو رہی ہیں، یا کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں بیسکلی آپ کے جو پٹھے ہیں ان میں جو کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ زیادہ اپتی ہوتی ہے. مردوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس میں نسبتاً کم ہے. ان میں وہ مرد زیادہ ہیں جو بالکل کوئی کام نہیں کرتے اور فارغ رہتے ہیں، یا ڈپریشن کے جو مریض ہیں وہ ہیں. اچھا، یعنی کہ اس بیماری کا تعلق ڈاکٹر وقاص کہیں نہ کہیں آپ کا ذہنی دباؤ یا پھر کسی ایموشنل ٹراما سے ہے. وہ لوگ جو کہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، یا آپ نے جیسے بتایا کسی کی سرجری ہوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ایموشنل ٹراما سے گزرے ہیں، تو اس کے بعد اس بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو ہے، اور خواتین چونکہ زیادہ پرون ہوتی ہیں اس پہ، تو اس لیے ان کے جو ہے نا وہ زیادہ اس پہ ہیں. اگر ہم اس کے خدشاتی عناصر کی بات کریں یا بات کریں کہ رسک فیکٹرز کیا ہے، تو اس میں اگر یہ خاندان میں پہلے سے موجود ہے کسی کو، تو اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے بات کی کوئی چوٹ لگی ہے، یا کوئی آپریشن ہوا ہے، یا کوئی حادثہ، یا بار بار بیمار ہونا، تو وہ اس میں شامل ہے. صحیح. اور ڈاکٹر وقاص یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں جو آپ کی پین کی سینسیشن ہے وہ ملٹیپل ٹائمز بڑھ جاتی ہیں، یعنی آپ کے برین جو سگنل پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے پین کے وہ زیادہ کرتا ہے. اس لیے پیشنٹ جو ہے وہ، آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ ایک پیشنٹ یہ کہتا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے باڈی کی جو پین نہیں کر رہی، جو درد نہیں کر رہی. تو یہ کیا آپ کا کوئی سینٹرل نروس سسٹم ڈس آرڈر ہو جاتا ہے؟ کیوں ملٹیپل سینسیشن پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے؟ بیسکلی اس میں کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، میڈیکل ٹرم، اس میں ہم کہتے ہیں سینسٹائزیشن آف برین. سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایکچولی کوئی بیماری ہوئی یا کسی وجہ سے پین شروع ہوئی، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی جو نروز ہیں وہ اب نارمل سگنلز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی رہتی ہیں، اور وہ برین کو سینسیشنز دیتی ہیں کہ پین از اسٹل دیئر. بیسکلی درد جو ہے وہ ایک علامت ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن فائبرومالجیا میں وہ اب نارمل سگنلنگ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے، اور آپ کا برین جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی جو درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر ایک فائبرومالجیا پیشنٹ کے مقابلے میں ایک عام مریض جو دوسرا، اس کو شاید وہ درد کی شدت اس طرح سے نہ محسوس ہو جو اس میں ایک فائبرومالجیا کے مریض کو اتنی ہی درد جو ہے وہ زیادہ شدت سے محسوس ہوگی. تو اس وجہ سے کیونکہ آپ کا برین جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتا ہے اور وہ پین کو زیادہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو فائبرومالجیا کے مریض ہیں ان کو زیادہ درد محسوس ہوتی ہے. صحیح. یہ تو تھی اس کی علامات اور آپ نے وجوہات کی اوپر بات کی. ڈاکٹر وقاص یہ بھی بتائیے کہ اگر ٹریٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ ٹینڈر پوائنٹس اور ٹریگر پوائنٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو کیا ٹریٹمنٹ آپ، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کو کیا پرسکرائب کرتے ہیں؟ جی، میں نے پہلے بات کی ہسٹری کی، تو جب ہم ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایگزامینیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کے پٹھے سوجے ہوتے ہیں، یا اس میں ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں، ہاتھ لگانے سے بھی اس میں درد ہوتی ہے. تو علاج کے لیے جو ہے وہ بیسکلی اگر ہم زیرو سے شروع کریں WHO کے کرائٹیریا کے مطابق، تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ پٹھوں اور اعصابی درد کو کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، جس میں اینٹی اینگزائٹی جو ہے وہ شامل کی جا سکتی ہیں، اینٹی سائیکوٹکس شامل کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ چند تبدیلیاں، جس میں آپ کی اچھی پراپر ڈائٹ، جنک فوڈ کو چھوڑ دینا، آپ کی فزی ڈرنکس کو چھوڑ دینا، نیند کا پورا کرنا، ورزش ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یوگا جو آج کل چل رہا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں بیسکلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں علاج کے حوالے سے کہ کوئی اسپیسیفک علاج ابھی تک، کیونکہ بیماری ابھی اس کی صحیح وجوہات بھی پتہ نہیں چل سکیں گے کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس میں ابھی ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. کچھ آپ کی فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، کچھ الٹرنیٹیو میڈیسنس کی ہیں، جس میں آپ کو پنکچر، آپ کا مساج تھراپی، آپ کی اروما تھراپیز وہ شامل ہیں. پھر سپورٹیو آپ کی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، سائیکو تھراپی آپ کی جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، پھر فزیو تھراپی، آپ کے خود سے ورزش کرنا، اور کچھ ایک جدید
چیزیں جس میں آپ کے ٹریگر پوائنٹ انجیکشنز ہیں، آپ کی PRP پلیٹلیٹ رچ پلازما کے انجیکشنز ہیں جو آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، یا ابھی حال ہی میں ٹرائل چل رہے ہیں اسٹیم سیل تھراپی کے، ان سے یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بیماری کو شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی شافی علاج جس کی وجہ سے یہ بیماری بالکل ابھی تک ختم ہو جائے وہ ابھی تک انفارچونیٹلی جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ متواتر مشورے میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی جو شدت ہے فائبرومائلجیا کے مریض وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا وہ گزارنے کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، یا آپ اگر آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سن رہا ہے، اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے دوست احباب یا جو پیشنٹ جو فائبرومائلجیا کے ہیں وہ اس پیشنٹ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تجھے تو سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں آپ کے، اور آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، آپ جان بوجھ کے جو ان اس طرح سے کر رہے ہو، جو ایک بہت انتہائی غلط چیز ہے جو اس میں۔ اگر ایک مریض یعنی ڈاکٹر وقاص آپ کا کہنا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی رول ہے اس میں ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیکیشن، کیونکہ کوئی پراپر اس کا علاج نہیں ہے، آپ اس بیماری کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی انفارمیٹیو جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیے۔ وہ پیشنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو فائبرومائلجیا کے پیشنٹ ہیں، وہ ان کو کرنا یہ ہے کہ ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ یوگا اور جو اسٹریچنگ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اچھی ڈائٹ لیں، اچھی غذا لیں، تبھی اس بیماری سے آپ جو ہے وہ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔